السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال اول کے سوال مکالمہ نویسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا سوال مکالمہ نویسی پر مشتمل ہے۔ تو جو مکالمہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، لیکن یہ مکالمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکالمہ نویسی کے سوال پر مشتمل ایک لیکچر، ایک مکمل ویڈیو جس میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ نے مکالمہ کیسے لکھنا ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہم نے باز رہنا ہے۔ تو بہت سی ایسی غلطیاں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جن سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ وہ سائنس کے سبجیکٹس میں بہت اچھی تیاری کرتے ہیں، لیکن اردو میں وہ ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ پاتے اور نمبر گوا دیتے ہیں۔ تو اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا دی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور یہ اوپر وائٹ کلر کا آپ کو لنک نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد جو آج کا مکالمہ ہے اس کی بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اسمارٹ سلیبس میں شامل ایک مکالمہ، بڑھتی ہوئی رشوت ستانی، یعنی معاشرے میں جو رشوت کا ایک چلن عام ہو چکا ہے کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان مکالمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کرپشن ایک ناسور ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو جب تک ہم کاٹ نہیں دیں گے، یعنی جسم کا ایک ایسا حصہ جو ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو رشوت جو ہے یہ معاشرے کا ناسور ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے، اندر سے خالی کر دیا ہے۔ رشوت کو کرپشن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ مکالمہ استاد اور شاگرد کے درمیان یا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھنا کافی مشکل تھا کیونکہ دونوں ایک ہی جماعت اور عمر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود یقیناً آپ کو میری کاوش یہ جو کی ہے پسند آئے گی۔ پڑھتے ہیں بیٹا جی۔ یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے ابتدائی منظر۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس طرح سے، دائیں طرف مارکر سے، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ لکھیں گے ابتدائی منظر، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹیچر لکھواتے ہیں پس منظر، آپ نے وہ نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے ابتدائی منظر، اس کے بعد بریکٹ لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، پرپل کلر میں یہ مارکر سے لکھنا آپ نے۔ سعد، یہ ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے دوست کا نام ہے حماد۔ آپ اپنی مرضی کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ سعد کالج لائبریری میں داخل ہوتا ہے، ایک میز پر حماد کو کتابوں کا ڈھیر لگائے بیٹھا دیکھتا ہے۔ سعد حماد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی ابتدائی منظر، یعنی مکالمہ شروع ہونے سے پہلے سچویشن کیا ہے۔ کچھ بچے ابتدائی منظر میں ہی مکالمہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے سعد نے حماد کو دیکھا اور گفتگو شروع ہو گئی، بس منظر بتا دے جگہ کون سی ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی۔ سعد کہتا ہے، اب میں نام نہیں بولوں گا، اس طرح مکالمے کا جو مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ایکشنز کے ذریعے ہی اس بات کو واضح کروں گا کہ میں کس کا کردار پار رہا ہوں۔ تو پڑھتے ہیں، کیا بات ہے جناب، آج تو بڑے مصروف ہو۔ سعد کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ہاں دوست، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوست کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ سعد، تم تو جانتے ہو 9 دسمبر کی تاریخ سر پر ہے اور ابھی تک میرے پاس تقریر کے لیے کوئی مواد نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں بھائی، 9 دسمبر کو انسداد کرپشن کا عالمی دن منایا جانا ہے۔ انسداد کرپشن مطلب کیا ہے؟ کرپشن کا خاتمہ، اس کا عالمی دن منایا جائے گا، اور میں نے کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں رشوت کے موضوع پر تقریر کرنی ہے۔ حماد،
اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میں نے ایک مضمون تیار کیا ہے، مضمون نویسی مقابلے کے لیے، جس کا موضوع ہے رشوت معاشرے کا ایک ناسور۔ واہ، مجھے اپنی تقریر کے لیے تو بہت سا مواد مل جائے گا۔ سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہیے، رشوت عربی زبان کے لفظ رشوت رشا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی رسی کے ہیں جو پانی تک پہنچائے۔ اسی طرح رشوت کے ذریعے بھی مقصد تک پہنچا جاتا ہے، اس لیے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ لفظ رشوت اور رشوت دونوں طرح صحیح ہے، یعنی اس کو رشوت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رشوت بھی۔ رشوت دینے والے کو راشی کہتے ہیں اور رشوت لینے والے کو مرتشی، اور دونوں کے مابین واسطہ بننے والے کو راش کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے کسی بندے کو رشوت دینی ہے تو میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، درمیان میں کوئی پرسن آئے گا، میں اس بندے کو پیسے دوں گا، وہ راش کہلائے گا۔ دوست، میں شعر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، رشوت پر کوئی شعر بتاؤ۔ تم ان اشعار سے آغاز کر سکتے ہو۔ نہیں ہوتی وہاں رحمت خدا کی، نہ ہو وقت جہاں صدق و صفا کی، وقت اہمیت ہوئے رشوت کے آگے سر نگوں سر جھکا دیا، مثالیں دے رہے تھے کربلا کی۔ بہت خوب، رشوت کی وجوہات کیا ہیں؟ رشوت لینے والے رشوت کو برا نہیں سمجھتے، رشوت لینے کے مختلف جواز پیش کرتے ہیں۔ مثلا جی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، وقت ہے کچھ کر لو، خیر ہے سب چلتا ہے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑی گاڑی بڑا گھر نوکر چاکر محدود تنخواہ میں ممکن نہیں، غربت بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں۔ کہاں کہاں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر محکمے میں رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، لیکن تم یہ مثالیں اپنی تقریر میں دے سکتے ہو۔ مثلا ملازمتوں کا حصول رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لوگوں کا پیپروں کو بیچنا ہے۔ قبرستانوں میں اچھی جگہ پر قبر کا حصول بھی رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیلوں میں موجود قیدیوں سے ملنے والے رشتہ داروں کو پولیس کی جیب گرم کرنا پڑتی ہے۔ ساتھ بھائی، اب رشوت کے نقصانات بھی لکھوا دیں۔ رشوت انسانی معاشرے کا ناسور ہے اور معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں۔ یہ نا آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنے اور زیادہ سارے نہیں لکھنے، اس طرح نا مکالمے کا جو اثر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ مکالمہ ہوتا ہے 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو یہاں پہ وہ سوال پوچھ رہا ہے اس سے کہ بھائی مجھے بتاؤ رشوت کیا ہے، تو یہ نا زیادہ ساری باتیں آ رہی ہیں جو میں نے مرج کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک لائن میں ان کو لکھنا ہے اور 3 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقی جو لائنیں بچیں گی، جو مزید وہ نقصانات بتائے گا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ حماد کہے گا کہ مزید بتاؤ، پھر وہ آگے ایڈ کر دینا۔ اس طرح اکٹھا نہ لکھتے چلے جانا، یہ عیب ہوتا ہے مکالمے کا۔ رشوت عدل و انصاف کا گلا گھونٹ کر حق کا خون کر دیتی ہے۔ رشوت معاشرے میں اخوت و محبت، ہمدردی و بائی کو کھا جاتی ہے، یعنی بھائی چارے کو۔ بغض و اناد کہتے دشمنی کو، نفرت عداوت بھی کہتے ہیں اس کو، دشمنی کو، شکاوت، یہ سارے مترادف الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کو فروغ دیتی ہے۔ رشوت کا روزمرہ معاملات میں استعمال دھوکہ دہی، جھوٹی گواہی کو فروغ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے اس پر دشمن کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اب حماد کہتا ہے، ساتھ بھائی کوئی قرآنی حوالے بھی لکھوا دیں تاکہ مستند حوالے کے طور پر تقریر میں استعمال کر سکوں۔ سعد کہتا ہے، رشوت کبیرہ گناہ ہے اور اس کے مرتکب کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر اسلام، یہ لوگ جھوٹ سننے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ بھی تمہارے کام آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے نا یوں نہیں لکھنا، یہ ایک لائن ہی کافی ہے، یہ مکالمے کو افیکٹ کرتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک ہی بندے کے بات بہت لمبی ہوتی چلے جائے نا، یہ عیب ہوتا ہے مکالمے کا، تو ہم صرف اسی پر اکتفا کریں گے، ہم یہ والا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ بھول جائیں تو یہ والا لکھ لیجئے گا، تو آپ ویڈیو پوز کر کے یہ لکھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حماد اب کہتا ہے،
دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان رشوت کے بارے میں لکھوا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، سعد کہتا ہے کہ رشوت لینے والے، دینے والے اور ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ الراشی والمرتشی اتنا ہی ہم لوگ پڑھتے ہوتے ہیں، اتنا کافی ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے الراشی والمرتشی فی النار، یہ صرف اتنا لکھ لیجئے گا مارکر سے۔ حماد کہتا ہے شریعت رشوت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سعد کہتا ہے شریعت میں رشوت سے مراد ایسا معاوضہ ہے جس کا لینا شرعاً درست نہ ہو، یعنی ایسی قیمت ہے کہ بغیر محنت کے مجھے وہ چیز مل رہی ہے اور ناجائز کام کرنے کے لیے مل رہی ہے۔ حماد کہتا ہے سعد بھائی آج تمہارے علم پر مجھے رشک آ رہا ہے، یعنی فخر ہو رہا ہے۔ سعد کہتا ہے بہت شکریہ، اسی بات پر اقبال کا ایک ضرب المثل شعر بھی سنو۔ حماد کہتا ہے ارشاد۔ اب سعد شعر لکھے گا جی، آپ نے مارکر سے درمیان میں لکھنا ہے۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں ہور، یہ آپ شعر نہ لکھیں، یہ ریلیونٹ ہے، یہ ارریلیونٹ شعر ہے، یعنی آپ کیا کریں گے یہ والا یہاں سے نہ لکھیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں ہم۔ حماد اب بولے گا بہت بہت خوب، چلو کلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ سعد کہے گا گھڑی کو دیکھتے ہوئے ہاں جلدی چلو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اب بیٹا جی یہ جو ہے نا یہ مارکر سے لکھنا، آپ نے اس کی ہیڈنگ کیا دینی ہے؟ اس کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے اختتامی منظر، جس طرح سے پہلے ابتدائی منظر تھا اب کیا ہے اختتامی منظر، اس طرح سے اختتامی منظر، ٹھیک ہے۔ پھر بریکٹ لگا کے آپ نے یہ ساری جو منظر ہے وہ لکھ دینا ہے۔ کیا لکھ دینا ہے کہ سعد اور حماد لائبریری سے نکل کر تیزی سے کلاس روم کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا مکالمہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں تاکہ میں آپ کے اس سوال کو کلیئر کر دوں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔